تخلیق آدمیت کی ابتدا سے ہی انسان کے سامنے دو کردار ہیں۔ ایک شیطان کا بد کردار ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیا اور پھر اس پہ اڑ گیا اور اس نے تکبر کیا اور غرور کیا، تو رب تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود و ملعون کر دیا۔ اور دوسرا خوبصورت حسین و جمیل کردار ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا، کہ آپ سے گناہ بھی نہیں ہوا، پاؤں پھسل گئے۔ رب فرماتا ہے لم نجد لہو عزما، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کا اس میں ارادہ نہیں پایا۔ یعنی گناہ وہ ہوتا ہے جس میں بندے کا ارادہ شامل ہوتا ہے۔ آپ نے گناہ نہیں کیا، صرف آپ کا پاؤں پھسل گیا، تو اس پر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا کے الفاظ سے اعتراف کیا اور اپنی گردن رب کے حضور جھکا لی، تو رب نے منصب خلافت سے نواز دیا۔ تو اب دو قسم کے گناہ گار ہوں گے۔ ایک وہ گناہ گار ہوگا جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پہ اصرار کرے، اڑ جائے اور ضد کرے، اور اپنے رب کے حضور نہ گڑ گڑائے، نہ روئے، نہ معافی مانگے اور اکڑ جائے، تکبر آ جائے اس میں، تو ایسا گناہ گار شیطان کے طریق پر ہے اور یہ شخص مردود و ملعون ہے۔ اور دوسرا گناہ گار وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے، خطا واقعہ ہو جائے، تو اس کے فوراً بعد اس کے دل اور روح میں ندامت آ جائے اور وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے، تضرع کرے، زاری کرے اور اپنے رب کو منانے کے لیے توبہ کرے، تو رب العالمین اسے فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، اے بندہ گناہ گار، تو اس سے اگر گناہ ہو گیا تو کیا ہوا، میں بھی تو غفار ہوں۔ تو اسی قسم کا جو گناہ گار ہے نا، کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو پھر اس پہ اڑ نہ جائے، بلکہ اپنے رب کے حضور ندامت اور شرمندگی پیش کرتے ہوئے معافی کا طلبگار ہو جائے۔ ایسے ہی گناہ گاروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ حضور نے ارشاد فرمایا تمام انسانیت یعنی تمام اولاد آدم خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی شریف میں درج فرمایا، اور اس کو حاکم نے صحیح قرار دیا اور البانی نے اس کو حسن قرار دیا۔ تو ہمیں دوستو سبق کیا ملا کہ ہم انسان ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو اس غلطی کے سرزد ہونے کے بعد اس پر ہمیں ڈٹ نہیں جانا چاہیے، اس پر ہمیں ضد یا اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً ہمارے اندر ندامت کے آثار پیدا ہوں اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے عرض کریں مالک تو معاف فرما دے۔ یہاں پہ بزرگوں نے ایک خوبصورت قول پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ گار جو گناہ کے بعد توبہ کر لے، وہ اس عبادت گزار سے بہتر ہے جو عبادت کرنے کے بعد متکبر ہو جائے۔